نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذين باركنا حوله ولنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے گرد یعنی بیت الاقصیٰ کے گرد برکت ہے، اور اللہ رب کریم دکھانا چاہتا ہے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مختصر خطاب ہوگا، اور ایسی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل عطا ہوگا کہ جو معراج کا مقصد ہے اس کو سمجھ کے انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ آواز بیٹے آتی ہے آگے سے، صحیح کرو آواز کو، یہ باز غشی ہو نا، اس سے آواز تو خراب ہو جائے گا سارا پروگرام۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا پاک کلام ہے، رب فرماتا ہے میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت الاقصیٰ کی طرف۔ جھگڑا کر رہے ہیں کہ رسول پاک کو روحانی معراج ہوئی تھی یا جسمانی معراج ہوئی تھی، لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک دلیل دے رہا ہے عبدہ ہی، اپنے بندے کو، اور بندہ روح اور جسم کے ساتھ مل کے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے محبوب جسم اور روح کے ساتھ معراج پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، وہ یہ بھی سن لیں کہ اللہ کے محبوب نے براق پر سفر کیا، اور براق پر سفر کرنا یہ روح کے ساتھ نہیں ہے، یہ جسم اور روح دونوں سفر کرتے ہیں، دونوں سوار ہوتے ہیں۔ روح کو سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسم میں روح نہ ہو تو اس کو بھی سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا رسول پاک نے جسم اور روح کے ساتھ معراج فرمائی۔ اب خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے کس طرح سفر کرتے ہیں بہت مختصر بتاؤں گا، اور پھر اصل مقصد طرف آؤں گا، اس رات کی اس برکت کو آپ سب حاصل کر سکیں۔ ابھی آپ نے بیٹے عمیر محمود کی گفتگو سنی کہ نبی پاک نے معراج کا راز امام حسن کو اور دیا، امام حسین کو اور دیا، علی شیر خدا کو اور دیا، اور آگے بڑھاتا ہوں سلمان فارسی کو اور دیا۔ وہ راز کیا تھا وہ بھی سن لیجیے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اللہ کے محبوب ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کر میرے محبوب پاک کو لے آؤ۔
میں وصال چاہتا ہوں، ملاقات چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین ام ہانی کے گھر کی چھت کو پھاڑ کر چیر کر اندر پہنچے۔ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے تھے۔ محبوبوں کو جگانا بے ادبی ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رحمت العالمین ہیں، جگاؤں بے ادبی نہ ہو جائے۔ عرض کی ہے میرے رب تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اور سوتے ہوئے محبوب کو جگانا ادب نہیں ہے، کیسے جگاؤں؟ آپ کا حکم ہے۔ رب نے فرمایا میرے جبریل میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور سے بنایا ہے، آگے بڑھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کا بوسہ لے۔ جب تو تلوے کا بوسہ لے گا میرے محبوب ٹھنڈک محسوس کریں گے، آپ جاگ جائیں گے۔ پھر میرے محبوب کو خوشخبری سنا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھے، نبی پاک کے تلوے کا بوسہ لیا، آپ نے آنکھیں کھولیں، اٹھے۔ جبریل امین نے خوشخبری سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ میرے محبوب کا ہر امتی اس بات کو سمجھ لے، اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان ہو، اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہو، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے اللہ کی نماز پڑھا کرو۔ ام ہانی کے گھر سے جبریل امین علیہ السلام بیت اللہ شریف لے گئے، غسل کرایا، شق صدر فرمایا، سینہ مبارک چیر کر آپ کے قلب انور کو آب زمزم سے دھو کر آپ نے اسی جگہ پر رکھا۔ وہ جگہ جہاں سے نبی پاک کا براق آسمانوں تر اڑا تھا، وہاں ابھی بھی خانہ کعبہ میں نشانی موجود ہے۔ آج نے جگہ کی زیارت کی ہے۔ خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ اس براق کی رفتار کیا تھی؟ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں پر قدم پڑتا تھا۔ جب اللہ کے محبوب سوار ہوئے، آپ پہلے سرسبز و شاداب علاقے سے گزرے، اور یہ علاقہ مدینہ منورہ کا تھا۔ میرے محبوب پاک نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر آپ بیت اللحم سے گزرے، یہ وہ مقام تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر آپ وہاں سے کوہ طور پر پہنچے، وہاں سے گزرے، یہ وہ مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی تجلی پڑی تھی۔ خدا کے محبوب نے، نبیوں کے امام نے، اللہ کے رسول نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا پیارا نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آپ کیا کیا مشاہدات کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا سر کچلا جاتا ہے، ہڈیاں گوشت بکھر جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کے سر کو پھر کچلا جاتا ہے، وہ سر سالم ہو جاتا ہے، وہ جڑ جاتا ہے، اس کے سر کو دوبارہ کچلا جاتا ہے، اس کے سر کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، اس کی سر کی بوٹیاں پھوٹ جاتی ہیں، اس کا سر بکھر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر سلامت کرتا ہے، اس کے سر کو پھر کچلا جاتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے فرشتے نے عرض کی، آقا یہ آپ کا امتی ہے جو نماز میں سستی کیا کرتا تھا۔
وہ میرے بھائی، وہ میرے بیٹے، وہ میرے بزرگ، وہ میری بہن اور بیٹی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اپنا انجام دیکھ لیں۔ نبی پاک نے مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہر شخص کو آئینہ دکھایا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا بیتے گی۔ خدا کے محبوب بتا گئے، یہ ان کا احسان، یہ ان کا کرم، یہ ان کی رحمت، اس سے پہلے کہ موت آئے اگر ہم اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں، عاقبت کی اصلاح کر لیں، عاقبت کو ٹھیک کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا، میں نے دیکھا ایک شخص پتھر لے کر دوسرے کے سر میں مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، اللہ اس کو سلامت کرتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، بار بار یہ عمل کرتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے عرض کی، اے خدا کے رسول، اے نبیوں کے امام، یہ وہ آپ کا امتی ہے جو نماز میں سستی کیا کرتا تھا۔ سر کچلنا بہت بڑی بات، ایک تجربہ کر لیں، اپنی انگلی پر پتھر ماریں، اگر کچلی نہ جائے، کچلی نہ جائے، اتنے زور سے مار کے دیکھ لیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کمزور ہیں تو توبہ کر لیں، طاقتور ہیں، تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو جو من میں آیا کرتے رہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی اللہ کا بندہ، رب کی بندی اتنے دلیر نہیں ہو سکتے ان اللہ کے عذابوں کو برداشت کر سکیں۔ جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں کاہلی کرتا ہے، آج سے ہی سستی کو نکال دے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کچھ مرد ہیں، ان کے چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک کپڑے کا ٹکڑا پیچھے لٹک رہا ہے، ایک کپڑے کا ٹکڑا آگے لٹک رہا ہے، جسم سارا ننگا ہے۔ وہ جھاڑیاں، کانٹے دار زقوم اور خشک گھاس کو کھا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ان سے وہ کانٹے کھائے نہیں جاتے، وہ گھاس کھائی نہیں جاتی، وہ کانٹے دار زخم کو وہ کھا نہیں پاتے، لیکن وہ کھا بھی رہے ہیں۔ جس طرح بکریاں چرتی ہیں، اگلے پاؤں سے چلتے ہیں اور وہ کانٹے کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کے امتی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ جو سال میں بچے، وہ غریب کا حق ہے، وہ تیرا حق نہیں ہے۔ اگر غریب کو حق نہ پہنچایا، خدا کی قسم نجات نہیں ہے۔ یہ ایسا فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو رسول پاک فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، میں نے آگے دیکھا کچھ لوگ تیار فصل کو کاٹ رہے ہیں، وہ کاٹ کے ختم کرتے ہیں، پیچھے دیکھیں پھر وہی فصل ہری بھری اور تازہ، کھیت سرسبز۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کیسے لوگ ہیں؟ اپنی فصل کو کاٹتے ہیں، پہلی فصل کاٹ کے ختم کرتے ہیں، اللہ نئی فصل پیدا کر دیتا ہے، اس کے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ جبریل امین نے عرض کی، اے خدا کے محبوب، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو اللہ کی راہ میں چلا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں دو اقسام ہیں، ایک اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چلنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے چلنا، اور دوسرا اللہ کی راہ میں جہاد میں چلنا۔ ایسے سارے رسول پاک کے امتی حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اللہ نے ان پہ یہ کرم کیا ہے، ان کے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ رتبے بلند کر رہا ہے۔ پہلے رتبے مکمل ہوتے ہیں، اللہ اور بلندیاں دیتا ہے، پہلے رتبے عطا ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے اور رتبوں کو بڑھاتا ہے، اور قیامت تک اللہ رب کریم ان کے مراتب کو بڑھاتا رہے گا۔
نبی پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا، کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کترا جا رہا ہے، شدت کی تکلیف، بڑی اذیت میں نے کہا جبریل امین میں یہ کیسے لوگ دیکھتا ہوں ان کی ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کترا جا رہا ہے، انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں۔ علماء کرام اس بات کو غور سے سن لیں، نبی پاک فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ مولوی ہیں، جب وہ تقریر کرتے تھے وہ امت کو لڑاتے تھے، وہ امت میں فساد برپا کرتے تھے، وہ امت میں اختلاف پیدا کرتے تھے، امت کا جھگڑا کراتے تھے۔ اے اللہ کے محبوب قیامت تک ان کے ہونٹ کینچیوں سے کترے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب تو روز قیامت ہوگا۔ علماء کرام کو ایک کام کرنا ہے، امت کی اصلاح۔ یہ رسول پاک کے نائبین ہیں، انہیں قرآن پاک سنانا ہے، رسول پاک کی باتیں سنانی ہے، انہیں گناہ سے بچانا ہے، انہیں اللہ کی راہ پہ چلانا ہے، انہیں جنت کا حقدار بنانا ہے، انہیں جہنم سے پیچھے کرنا ہے۔ اگر ایک عالم دین یہ کام کرتا ہے، یہ رسول پاک کی نیابت کا کام کرتا ہے۔ اگر امت کو لڑاتا ہے، امت میں فساد برپا کرتا ہے، تو رسول پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ وہ مولوی تھے جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کترا جا رہا ہے، یہ اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نبی پاک کا فرمان ہے، میں ایسے گروہ کے پاس سے گزرا، ان کے سامنے دسترخوان پر ایسے کھانے چنے ہوئے ہیں جن سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر وہ مردار کھا رہے ہیں، جس میں سے بدبو آ رہی ہے، جس میں سڑاد ہے، جو غلیظ گندا ہے، اس کو کھا بھی رہے ہیں، وہ رو بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل، اے جبریل امین میں دیکھتا ہوں ان کے سامنے اتنے بہترین کھانے چنے ہوئے ہیں، خوشبودار کھانے چنے ہوئے ہیں جن سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ مردار کھا رہے ہیں، جس میں سڑاد آ رہی ہے، جس میں بدبو آ رہی ہے، یہ رو بھی رہے ہیں اور مردار بھی کھا رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ وہ مرد ہیں، ان کی بیویاں تھیں، ان بیویوں کو چھوڑ کر یہ غیر عورتوں سے بدکاری کرتے تھے۔ آقا یہ عورتیں ہیں، ان کے شوہر تھے، ان کا نکاح تھا، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر یہ غیر مردوں سے منہ کالا کرواتی تھی، غیر مردوں سے بدکاری کرواتی تھی۔ قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور روز محشر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایسے لوگ ہیں، ان کے پیٹ بڑے بڑے، ان پیٹوں کے اندر بچھو سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر ان کے ڈنگ مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کیسے لوگ ہیں جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں، اس کے اندر سانپ اور بچھو بڑے ہوئے ہیں، وہ بچھو سانپ اندر اس کو کاٹ رہے ہیں، یہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی اے خدا کے محبوب یہ آپ کے امتی ہیں، اور یہ وہ امتی ہیں جو سود خور تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ آج کسی سے کہو بھائی سود حرام، نبی پاک نے فرمایا جو سود کا لین دین کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا ہی کر رہی ہے یار۔ نہیں میرے بیٹے، نہیں میرے بھائی، اور نہیں میرے بزرگ، ساری دنیا ننگی ہو جائے ہم بھی کپڑے اتار کے ننگے ہو جائیں گے؟ ساری دنیا کنویں میں کودے ہم بھی کود کے اپنی جان کو ضائع کر دیں گے؟
ساری دنیا ایمان کو برباد کرے، ساری دنیا اللہ سے لڑنے کا اعلان کرے، کیا ہم بھی اتنے گر جائیں گے کہ اللہ سے لڑنے کا اعلان کر دیں گے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قادر ہے، تجھے حلال دے سکتا ہے، لیکن تیرا اللہ تعالیٰ میں گمان اچھا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اچھا گمان رکھ، اللہ مجھے حلال دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ آپ کو حلال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں، آقا فرماتے ہیں میں نے عورتوں اور مردوں کی حال میں دیکھا ان کے جسموں کو کینچیوں سے کترا جا رہا ہے، اتنی تکلیف، اتنی اذیت۔ میں نے کہا جبریل امین، یہ کیسے مرد عورتیں ہیں جن کو آگ کی کینچیوں سے کترا جا رہا ہے، ان کی کھال کو کاٹا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی آقا یہ وہ مرد ہیں جو اپنے آپ کو بنا سوار کر غیر عورت کو دکھایا کرتے تھے، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو آراستہ کر کے بنا سوار کر غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھیں۔ اے اللہ کے رسول، آج ان کے جسموں کو، ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کترا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ عذاب دیا جائے گا، اور روز محشر حساب و کتاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا، ان کے دونوں پیر، دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوئے، اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، اس آگ کی گرمی سے، اس آگ کی حدت سے ان کا دماغ اس طرح ابل رہا ہے جس طرح دیگچی میں گڑگڑ پانی ابلتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین، یہ کیسی عورتیں ہیں جن کے ہاتھ پیر اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، اس کے دماغ ابل رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی اے خدا کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ایک دوسرے سے کیا کہتی ہیں؟ ایک بار میرے شوہر نے منع کیا تھا، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اسے ایسا سبق سکھایا ہے، ایسا میں نے ذلیل کیا ہے، اس دن کے بعد مجھے کبھی نہیں کہا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ تو بہادر ہے، اپنی عاقبت خراب کر کے خوش ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث پر یقین ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، جو نبی پاک نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے دونوں پیر، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے، اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، اس آگ کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح ابلتا ہے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین، یہ کیسی عورتیں ہیں جن کو یہ عذاب دیا جاتا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا اے خدا کے محبوب، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی تھیں۔ باز آ جاؤ، اپنے گھروں کو خراب نہ کرو، اپنی قبروں کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اللہ اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسی عورتوں کے پاس سے گزرا جنہیں سر کے بالوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین، یہ کیسی عورتیں ہیں جن کے سر کے بالوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا اے خدا کے محبوب، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو سر کو نہ ڈھانپا کرتی تھیں، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گی، اور روز قیامت ان کا حساب و کتاب ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، ان کا جسم انسانی تھا، ان کا چہرہ خنزیر کا تھا، ان کا چہرہ خنزیر کا تھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین یہ میں کیسی عورتوں کو دیکھتا ہوں، ان کا جسم تو انسان کا ہے، ان کا چہرہ خنزیر کا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے معلوم کیا ان کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی آقا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے مر گئی تھیں۔ باز آ جاؤ، خدا کی قسم یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر چاہو تو عاقبت کو خراب کر لو، چاہو تو عاقبت کی اصلاح کر لو، دیر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور اپنے مقدروں پر لکیر پھیر کر مر جائیں۔ نفس نہیں چاہے گا، شیطان نہیں چاہے گا، لیکن موت سے پہلے پہلے اپنے شوہر سے ان گناہوں کی بخشش کروا لو، وہ معاف کر دیں گے، نجات ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، حضرت بی بی جنت خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئیں۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا تو وہ رو رہی ہیں۔ میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جنت خاتون کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا میرے جگر کے ٹکڑے کیوں روتی ہیں؟ جنت خاتون نے عرض کی آقا ہمیں علی شیر خدا کے ساتھ بیٹھی تھی، مذاق میں گفتگو کرتے کرتے میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے جو بے ادبی پر تھے، بے ادبی والے الفاظ تھے، ادب والے نہیں تھے۔ علی شیر خدا ناراض ہو گئے۔ آقا میں علی شیر خدا کا طواف کرتی تھی اور ان لفظوں پر میں معافی مانگتی تھی آقا، لیکن علی شیر خدا مجھے معاف نہ کرتے تھے، میں روتی تھی، علی شیر خدا کا طواف کرتی تھی اور انہیں معافی کے لیے عرض کرتی تھی آقا میں نے رو کر 70 بار علی شیر خدا کا طواف کیا، آخر علی شیر خدا مسکرا دیے، مجھے معاف کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ کی قسم تیری موت آ جاتی اور علی تجھ سے ناراض ہوتے، فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ میری بہن، میری بیٹی جنت خاتون، ابھی آپ نے سنا جب پلسرات سے گزرے گی منادی کی جائے گی، اعلان کیا جائے گا گردنوں کو جھکاؤ، نگاہ نیچی کرو کہ جنت خاتون پلسرات سے گزر رہی ہیں، علی شیر خدا کو ناراض کر دیں تو نبی پاک فرمائیں میں تیرا جنازہ نہ پڑھاتا اگر علی تجھ سے ناراض ہوتے۔ ہمارے پاس کون سی پونجی ہے جس پر فخر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے، اللہ اس کے محبوب کو خوش کرنا ہے، اور وہ خوش کیسے ہوں گے؟ اگر ہم ان کے احکامات پر عمل کریں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے کچھ مردوں عورتوں کو دیکھا، آدھے جسم انتہائی خوبصورت اور آدھے جسم